الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین اما بعد۔ الکافی سے آپ کی خدمت میں کتاب الایمان والکفر کے ضمن میں باب الغضب کو بیان کیا جا رہا تھا، جس میں ہم نے غضب کے علاج میں ایک علاج قضاء و قدر الہی کے اوپر راضی ہونا قرار دیا تھا۔ اس کے حوالے سے ہم نے چند مقدمات مطالعہ کیے، عوالم کی ایک تقسیم کی جس کو عرفان اور حکمت مطالعہ قبول کرتی ہے، اگرچہ متکلمین بعینہ اس کو قبول نہیں کرتے، یا فلسفہ مشاء میں یہ تفصیلات اس طرح سے وارد نہیں ہوئیں جو آپ کی خدمت میں حکمت مطالعہ اور عرفان اسلامی کی نگاہ میں پیش کی گئیں۔ اسی طریقے سے ہم نے مراتب کیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک ذات ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، اور حکمت مطالعہ اور عرفاء کے مطابق جب یہ کہا جاتا ہے کہ ذات الہی کے بارے میں غور و فکر نہ کرو، تو اس سے یہی ذات الہی مراد ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ اس کے بعد اسماء و صفات کا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ جس کی آخری اوج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اہل بیت علیہ السلام گئے، اور اس سے پھر نیچے مرتبے کے اوپر انبیاء علیہ السلام وہ ان کی رسائی ہوئی، جیسے مقام احدیت اور وحدیت سے ہم نے تعبیر کیا کہ مقام احدیت وہ ایک اجمال ہے، یعنی اس میں صفات اور ذات میں جدائی نہیں کی جا سکتی۔ احادیث اہل بیت علیہ السلام میں حکمت مطالعہ اور عرفاء کے مطابق جو بیان کیا گیا ہے کہ ذات عین صفت اور صفت عین ذات ہے، تو اس سے مقصود یہی ہے، یعنی مقام احدیت مراد ہے، نہ کہ مقام ذات۔ پھر اس کے بعد تفصیل ہے اسی کی، اور تفصیل میں پھر ذات اور صفت ایک دوسرے سے جدا ہمارے سامنے تفصیلات کی صورت میں آتی ہیں۔ یہاں پر تقسیمات پھر اصطلاحات کی ایک اور دنیا سامنے آ جاتی ہے، جیسے عالم عقلی ہے، لوح ہے، قلم ہے۔ پھر قلم کو بھی کئی طرح سے تعبیر کیا گیا ہے، چونکہ قلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے تحریر کیا جائے، جسے ایجاد کیا جائے، لہذا تکوینی ایجاد کو قلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور لوح اسے کہتے ہیں جس کے اوپر لکھا گیا ہے۔ تو کائنات کے اندر جو اشیاء وجود میں آتی ہیں، ان کے لیے جو قضاء و قدر قرار پائی جاتی ہے، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوح تکوینی ہے۔ البتہ یہ عالم بھی یہ والا ظاہری عالم نہیں ہے، عالم بالا کی بات ہے، یعنی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ مقام تجرد کا جو مرحلہ ہے، اس میں عالم عقلی جس میں قلم اول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور ذات سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اس طرح سے ہمارے سامنے عالم عقلی سے بھی بعض اوقات تعبیر کیا جاتا ہے حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس طرح سے مختلف تعبیرات ہیں کہ ابھی ہم ان اصطلاحات میں نہیں پڑھتے، لیکن مقصود یہ ہے کہ جہاں تفصیلات درج ہیں وہ یہی لوح اور قلم ہیں کہ جو مختلف جہات سے یہ نام پڑ جاتے ہیں۔ پھر قلم ایک اعتبار سے نہیں ہے، ہر وہ مرحلہ کہ جہاں پر ایجاد کا مرحلہ سامنے آ رہا ہے، اس کو قلم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اب قرآن کریم میں دو جگہوں پہ قلم کا تذکرہ ہے، نون والقلم میں وما یسطرون، یا اسی طریقے سے علم بالقلم سورۃ العلق میں یہ آیت ہے۔ ادھر قلم سے کیا مراد ہے؟ بہرحال قلم اگر قلم اول مراد ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام ان کی ہستی مراد ہے۔ یہ کوئی مادی لوح یعنی تختی اور مادی قلم نہیں ہے، مادی قلم میں بھی اس معنی کی رعایت کی جاتی ہے۔ یہ خود بذات خود ایک ایسے موضوع ہے کہ جس کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے، ابھی ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی قلم کے بھی متعدد ہمارے پاس پہلو یا معنی آ جاتے ہیں، اور فلاسفہ متکلمین دونوں نے اس اصطلاح کو اپنے طور پر واضح کیا ہے۔ اسی طریقے سے لوح ہے جس میں ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، حتیٰ کہ لوح محفوظ
اس سے بھی مراد کیا ہے، حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا کچھ اور ہے کہ ایک تفصیل ہے؟ ہم ابھی اس سے صرف نظر کرتے ہیں کہ اگرچہ ہم اس موضوع کو اگر لے کے چلیں تو چند ہمارے دروس اس کے اوپر مشتمل ہو جائیں گے کہ مقدمات ابھی ہمارے پاس چونکہ فراہم نہیں ہے، لہٰذا ہم اس موضوع کے اوپر وارد نہیں ہوتے۔ ہمیں فلسفی اور کلامی اور عرفانی نتائج کی صورت میں فوراً ہمارے پاس عبارت آ سکتی ہے، لیکن وہ ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہوگی۔ مثلا یہی کہنا کہ قلم اول حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا لوح محفوظ یا لوح اس سے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے، یا ہم کوئی فرشتہ قرار دے سکتے ہیں جیسے کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ لوح اور قلم دو فرشتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کی مدد سے اللہ سبحانہ وتعالی ایجاد کائنات میں فرما رہا ہے۔ لہٰذا ایک تحریر ہوتی ہے لفظی کہ جو ہم حروف کی صورت میں کاپی پہ منتقل کرتے ہیں، اور ایک تحریر ہوتی ہے وجودی تحریر جس سے لکھی جا رہی ہے وہ قلم ہے۔ لہذا وہ وجودی تحریر اللہ تعالیٰ ہی ایجاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی خلق کر رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اپنی قدرت کو ظاہر فرما رہا ہے، لیکن جس ہستی یا جس ذریعے سے کر رہا ہے وہ قلم ہے۔ جس طرح سے انسان ہے کہ قلم سے وہ تحریر کرتا ہے اور ایک شے کو وجود میں لاتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ذریعے سے، ایک وسیلے سے وجودات کو ایجاد فرما رہا ہے، وجودات کو خلق کر رہا ہے۔ یہ خلق کرنا، ابداع یا ایجاد کرنا، اس کو ہم اس ذریعے کو، جس ذریعے کو استعمال کیا جا رہا ہے، قلم سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ پھر ہر سطح کے اوپر تحریر ہے۔ ایک تحریر ہے اعیان ثابتہ میں، ایک تحریر ہے کہ جو عالم عقول میں ہے، عالم مثال میں ہے، عالم مادہ میں ہے۔ اس ہر جگہ پہ خلقت تحریر ہو رہی ہے۔ تو خلاصہ کلام ہم اس مقدار پہ رکتے ہیں، چونکہ اس کا صحیح طریقہ وارد ہونے کا، بحث کا، وہ ذات اور صفات الہی کو پہلے مطالعہ کرنا ہے۔ اگر ہم ذات الہی و صفات الہی کا مطالعہ کیے بغیر وارد ہوں تو ہمارے لیے کوئی خاص فہم ان باتوں سے حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، ہم نے ایک مقدمہ اشارتاً پڑھا تھا، اسے تفصیل سے نہیں پڑھ سکے چونکہ گزشتہ درس قدرت اور ارادے سے تعبیر تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی قادر ہے۔ 3 شرائط ہم نے مطالعہ کی اس میں، خداوند متعال کے قادر ہونے میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ صادر ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ انجام پائے۔ اگر مبدا ذات نہیں ہے، فعل کا مبدا، فعل کی ابتدا ذات سے نہیں ہوتی تو وہ اس ذات کا عمل بھی نہیں کہلائے گا، اس ذات کا فعل بھی نہیں کہلائے گا۔ نمبر 2، علم کو دخالت حاصل ہو۔ اگر علم کو دخالت حاصل نہیں ہے، یعنی علم سبب بن رہا ہو کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اسے انجام دے، اور ادھر سے تیسری قید اختیار ہمارے سامنے آئی تھی۔ یہ قدرت کا معنی بہت مہم ہے ہمارے لیے، چونکہ بالآخر ہمارے پاس اگر ممکنات کے، یعنی عالم خلقت کے 3 جہان ہیں تو تینوں جہانوں کی خلقت کا مطالعہ کرنا ہے، اور قضاء و قدر تینوں کے اندر ہی گویا کہ جاری ہونی چاہیے، جیسے کہ متکلمین بالاتفاق اس کی شدت سے قائل ہیں کہ تینوں جہانوں میں قضاء و قدر ہے، کیونکہ قضاء کا مطلب ہوتا ہے حتمی ہونا، قدر کا مطلب ہوتا ہے اس کی کمیت اور اس کی مقدار کا معین ہونا۔ مقدار معین ہوگی تو پھر اس کا اجرا ہو جائے گا، حتمیت انجام پائے گی۔ ہم سابقہ دروس میں قضاء و قدر کے معنی کو پڑھ چکے ہیں۔ یقیناً اس میں علم کو دخالت حاصل ہے، اسی لیے قضاء علمی میں ہم نے تقسیم بھی کی، یعنی جو بھی وقوع پذیر ہو رہی ہے شاید جس مرحلہ حیات یا جس مرحلہ جہان میں بھی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے، اور علم الہی میں ہونے کے بعد وہ مقدار جو اس کی معین ہونا ہے وہ بھی قدرت الہی میں ہے بلا شک و شبہ۔ کوئی بھی چیز علم اور قدرت الہی سے باہر نہیں ہے۔ اب اس میں حکمتوں کو تلاش کرنا، اس میں اختیار کی بحث کرنا، یہ تھوڑا سا ہمارے لیے سخت ہو جاتا ہے، اور یہ دیگر اقوام میں بھی ایک گمبھیر مسئلہ رہا ہے، اتنا یعنی آسان نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر علم کلام کے
علم عقائد کے، علم فلسفہ کے مشکل ترین موضوعات میں اصل موضوع یہی ارادہ الہی سے تعبیر ہے۔ چونکہ آپ نے دیکھا کہ انسانوں میں جو ارادہ جنم لیتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے وہ معنی سازگار نہیں ہے، چونکہ تنزیہ کے مورد میں ہم اس میں پہلے آئیں گے، اور جب تنزیہ کے مورد میں آئیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پہ خداوند متعالی اپنے عزم کو جم نہیں کرتا، اور وہاں پہ شوق اور رغبت اس کے اندر ایک تغیر کو تبدیل کر کے آگے نہیں بڑھاتی۔ لیکن اس جگہ پر رغبت کی جگہ حب کا تذکرہ ہم نے کیا کہ پہلے علم الہی میں ایک شے کا آنا، وہ علم الہی میں شے جو ہے وہ محبت کے ساتھ، محبت الہی سے ایک تعلق قائم کرے گی، اور اس کے نتیجے میں خداوند متعال اس کو انجام دے گا۔ یہ جو انجام دینا ہے خداوند متعال کا، ہم نے اس کو ارادہ الہی سے، ارادہ الہی کے 3 معنی آپ کے سامنے کیے گئے تھے۔ وہ معنی جو انسانوں میں درکار ہے وہ ہم نے قبول نہیں کیا۔ بہرحال ارادہ الہی اور قدرت الہی، اس کی اپنی تفصیلات علم الہی کی مباحث کے ضمن میں اور قدرت الہی کی مباحث کے ضمن میں موجود ہیں، اس میں بھی ابھی ہم مزید وارد نہیں ہوتے۔ ہم آج کے دن اس کا جائزہ ڈائریکٹ لیتے ہیں، چونکہ ہم اپنے اس سلسلہ گفتگو کا آخری درس قرار دے رہے ہیں، اور ہمارے اصل پیش نظر بھی یہ عالم مادہ تھا جس میں ابھی ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، چونکہ ایک اس جہان سے پہلے کے جہان ہیں، ان جہانوں کے بارے میں گفتگو آسان نہیں ہے، ان جہانوں کے بارے میں اصطلاحات بھی پیچیدہ قسم کی ہیں، اس کا پہلے تصور واضح کیا جائے ان اصطلاحات کا، پھر وہاں پر کیا نظام حیات اللہ نے برپا کیا ہے اس کو سمجھا جائے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے نتائج کو لے سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ اسے کہتے ہیں آسمانوں کی ہم باتیں ہیں، اس کو فی الحال ابھی ہم صرف نظر کرتے ہیں۔ ہم آ جاتے ہیں اپنے اس مادی کائنات میں، عالم مادہ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ادھر ہمیں جو مشکلات اور ناگواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس ناگواری کے سامنا کرنے میں ہمارے سامنے غضب ہمارے وجود میں شدت سے برپا ہوتا ہے۔ اس غضب کو قابو کیسے کریں؟ کیونکہ غضب کو قابو یہاں پہ رضایت سے کیا جائے گا۔ پہلے جو ہم نے علاج پڑھے ہیں وہ علاج قدر جدا ہے۔ مثلا بعض علاج غضب کے یہ تھے کہ اپنی حالت تبدیل کریں، بلا شک و شبہ اس کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ آپ نے احادیث مطالعہ کی، خصوصاً اگر بھائی آپس میں الجھ پڑیں یا قریبی رشتہ دار الجھ پڑیں، والدین سے کوئی اس طرح کا جھگڑا ہو، تو ہم روایت پڑھ چکے ہیں کہ ان کا ہاتھ تھام کے سینے سے لگائیں۔ آپ کا ہاتھ تھامنا ہی اس کے غضب کو کم کر دے گا، محبت کے آثار کو اور ایک قرب اور تعلق کو آپ کے اندر بیدار کر دے گا۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی غضب کے علاج میں پڑھا کہ اس کے جو نقصانات اور ضرر ہیں غضب کے، اس کا مطالعہ کریں، انسان اس ضرر کی وجہ سے اپنے اندر خوف کا شکار ہوگا، اور ایک قسم کا تردد کا شکار ہو جائے گا کہ غضب کا اظہار کرے یا نہ کرے، لہذا یہاں پہ بچنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ لیکن عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ قضاء و قدر کے اوپر راضی ہونا اس میں محکم علاجوں میں سے ہے، چونکہ اسباب دنیا میں غضب کے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ دنیا اللہ نے بنائی ایسی ہے، کیونکہ دنیا نشو و نما کے لیے ہے، دنیا جینے کے لیے تو خدا نے نہیں بنائی، کیونکہ یہ تو ہمیں واضح پتہ ہے کہ ادھر جینا تو ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ عرفاء تو اسے 100% جہنم کہتے ہیں، 1% بھی احتمال نہیں دیتے کسی اور شے کا۔ قرآن کریم کی آیات سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں کہ ایک ایسی جہنم ہے جس میں وارد ہر ایک نے ہونا ہے، وہ اس سے یہی مراد لیتے ہیں۔ بہرحال ہمارے مطلب سے باہر ہے، حب الدنیا کا مطلب جب آئے گا تو نگاہ عرفاء خدمت میں عرض کی جائے گی۔ اس لیے برزخ میں یہی مادی جہان والی ایک حیات نصیب ہوگی جس میں مادہ نہیں ہے فقط۔ جہنمیوں کی ایک بڑی تعداد اسی نوع کی جہنم میں جائے گی، جیسے کہ ابھی اس دنیا کے اندر انسان زندگی بسر کر رہا ہے، تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، مشکل کا، حادثے کا تکلیف اٹھاتا ہے، پھر تھوڑی تکلیف دور ہوتی ہے، پھر اگلا حادثہ آ جاتا ہے۔ تو دنیا اسی طریقے سے جینے کے لیے تو خدا نے نہیں بنائی، دنیا اللہ تعالیٰ نے نشو و نما کے لیے بنائی ہے، نہ کمانے کے لیے ہے، نہ کھانے پینے کے لیے ہے۔ ہر چیز ادھر کی وہ پست ہے، ہر چیز ادھر کی نیچ ہے۔
اعلیٰ سے اعلیٰ ترین چیز لے آئیں، کچھ مدت استعمال یا چند لحظوں کے استعمال کے بعد وہ اپنی حیثیت کھو دیتی ہے۔ ایک تو انسان اکتا جاتا ہے، اس سے شان و شوکت اس کی ختم ہو جاتی ہے، فنا کی طرف بڑھنے لگتی ہے، ہر شے کائنات کی اس طرح سے مادی کائنات کی۔ لہذا اس لیے یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ ادھر موت حق بنتا تھا، اللہ تو ادھر ہمیشہ کی زندگی انسان کے لیے بڑی کربناک زندگی ہے۔ ابھی ہم اپنی ان عمروں کے تقاضوں میں ہی دیکھیں کہ جب ہم نے اکثر بیشتر وہ لذات حاصل کر لی ہیں جس کی تمنا ہمارے قلوب کیا کرتے تھے، تو تھک جاتا ہے انسان کہ دوبارہ اچھا اب میں تھکوں گا، پھر دوبارہ سوؤں میں، پھر دوبارہ وہی کام کاج بھاگ دوڑ کروں، پھر موسم آئے گا نزلہ زکام لگ جائے، پھر ایک اور سر درد بن جائے گا، پھر ایک اور دھڑکا لگا ہوا ہے، مالی کمی ہو جائے گی، کوئی مال کا اونچ نیچ ہو جاتا ہے، کبھی مال زیادہ آ جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے۔ عجیب سی ایک کھچڑی انسان کی زندگی میں بنی ہوئی ہے۔ جیسے یہاں پر ملاحظہ آپ نے کیا کہ یہاں پہ ہمارے لیے لازم ہے کہ جینے کے لیے نہیں ہے زندگی، گزارنے کے لیے بس۔ ایسے ہوتا ہے نا ریلوے اسٹیشن پہ یا بس سٹاپ پہ، ایئرپورٹ پہ، کہتے ہیں بس وقت گزارو، قلیل سا وقت ہے، پانی پی کے ابھی گزارا کر لو، مسئلہ نہیں ہے، آگے جا کے ہم بہتر کھا لیں گے۔ اب کوئی ادھر ایئرپورٹ کی پورا بوریا بستر بھی لے آئے، بڑے بہترین اس نے انداز میں اپنے اس جگہ کو ڈیکوریٹ بھی کر لیا، مالیات بھی جمع کر کے رکھیں کہ جیسے کئی مدت اس نے ادھر ہی رہنا۔ اتنے میں اعلان ہو جاتا ہے کہ رخت سفر اب باندھ لیں آپ۔ انسان کی زندگی اسی طریقے سے ہے کہ آخرت کے مقابلے میں فقط ایک لحظہ ہے۔ قرآن میں متعدد آیات میں یہ وارد ہوا ہے کہ جب حشر میں پوچھا جائے گا تو محشر میں پوچھیں گے کہ کتنا عرصہ رہے، تو وہ کہیں گے کہ ایک لحظہ یا کچھ گھڑی۔ جیسے کہ ایک سواری جا رہی ہوتی ہے جسے پبلک ٹرانسپورٹ، وہ سواری کو اتارنے کے لیے رکتی ہے، رکنے کے بعد پھر چل پڑتی ہے، اتنی سی، وہ سارے کے سارے اہل دنیا یہ کہیں گے ہم تو اس دنیا میں رہے اتنی سی مدت ہے۔ گویا کہ وہ سواری جا رہی تھی، ایک سواری کو اتارنے کے لیے جتنی مدت رکتے ہیں، اس کے بعد زندگی ہماری تمام ہو گئی۔ اور یقیناً یہ جو جزا اور ثواب ہے یا سزا ہے، جزا اور سزا، وہ اس مختصر زندگی کے اعمال کی سزا نہیں ہے، وہ انسان کے اندر ملکات کی سزا ہے۔ مثلا میں نے گناہ تو قتل بالفرض نعوذ باللہ بہت کبیرہ گناہ ہے، ایک دفعہ انجام دیا، سزا ابدی جہنم۔ کیوں ابدی جہنم؟ اس وجہ سے کہ یہ جو گناہ کیا ہے، اس گناہ کے وجہ سے ایک تو اس کی روح میں ایک اثر برپا ہوا ہے، نمبر دو اگر اس نے توبہ نہیں کی، کیونکہ ساری سزائیں توبہ اور ایمان کے عدم کی شرط کے ساتھ ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے یہ اس نفس کو آپ 1 کروڑ سال بھی دے دیتے اس نے اسی طرح رہنا تھا۔ جیسے بھی ہماری حالت ہے، ہمیں 1 کروڑ سال بھی دے دیا جائے یہی کام کریں گے۔ مثلا ہم سے پوچھیں تو پڑھائی میں مشغول ہوں گے، کوئی اور امر انجام دیں گے، یا بالفاظ دیگر ہی جس طرح سے جنگوں کے سلسلے چل رہے ہیں، اسرائیلی بربریت ہے، ادھر بچے مر رہے ہیں، خواتین اور بوڑھے سب کو برے طریقے سے تہس نہس کیا جا رہا ہے، اور ادھر سے لشکر حق ہے، وہ مصیبتوں کا شکار ہو کے آگے بڑھنے کی راہ میں ہے۔ بس یہی مسائل کروڑوں سال تک اسی طرح چلتے رہیں گے۔ لہذا آپ نے خلاصتاً یہاں سے ہم 2 نکات لے لیں تاکہ اپنی اس بحث میں قضاء و قدر کے عنوان سے ہم وارد ہوں، جو مقصود بھی تھا ہمارے، لیکن خواہش یہ تھی کہ جو حوزوی ایک طریق ہے کہ بحث کو اصطلاحات کے ساتھ وضاحت کے ہمراہ آگے بڑھایا جائے، اس میں طولانیت کی بنا پر ہم صرف نظر کرتے ہیں، چونکہ صفات باری تعالیٰ خود ایک طولانی موضوع ہے، اس کے بعد ان جہانوں کو مطالعہ کرنا طولانی موضوع ہے، پھر ہر جہان میں حیات اور نظام حیات جو اللہ نے برپا کیا ہے اس کا جائزہ لینا، یہ 3 مقدمات کے ساتھ مطالعہ کریں، بڑا خوبصورت نتیجہ سامنے آ جائے گا، لیکن دیر بہت لگ جائے گی۔ یہاں پہ ہم 2 باتیں لے لیتے ہیں۔ نمبر 1، دنیا ہے گزارنے کے لیے، جینے کے لیے نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا اس بات کو،
جیسا کہ دل ہمارا غافل ہے، قلب ہمارا غافل ہے، نہیں ہم اس کی طرف توجہ کر پاتے، تب بھی گزاریں گے، مثلا تب بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نہ گزار رہے ہوں، ہم جئیں گے نہیں اس میں۔ مثلا آج رات بہت اچھا مجھے کھانا بالفرض نہیں ملا جو میری پسند کا ہے، میں گزار لوں گا، کل دیکھیں گے، کل ممکن ہے مل جائے، ممکن ہے نہ ملے، وہ بھی گزار لیں گے۔ ہر چیز ادھر گزر رہی ہے، فقط اپنی حرکت کے ہمراہ گزر رہی ہے۔ نمبر 2 جو بہت ضروری نتیجہ دوسرا، ہر گزرنا جنم دے رہا ہے ایک چیز کو، ہر گزرنا، اس گزرنے کو فلسفی اصطلاح میں حرکت کہتے ہیں۔ کائنات کے اندر حرکت ہے، یہ حرکت مادے میں بھی ہے، یہ حرکت جوہر میں بھی ہے، جیسے حرکت جوہری ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ یہ جو جوہری حرکت ہے یہ ایک شے کو دوسرے کمال کے اندر منتقل کر دیتی ہے۔ حرکت یعنی مادے میں حرکت تو ہمیں پتہ ہے، اس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کرۂ ارض کے اوپر تھے اور نظام شمسی جہاں پر تھا، ہم اس سے 1400 سال کا فاصلہ طے کر کے آگے جا چکے ہیں، بہت آگے ہم ابھی کائنات میں نکل چکے ہیں۔ ہر گزرنے والا مرحلہ آگے جا چکا ہے۔ بالکل اسی طرح بہنے والا پانی جو آگے گیا وہ پیچھے نہیں آتا، وہ پیچھے سے تازہ اور نیا آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز اللہ کی نئی شان ہے، کیونکہ ہر روز ہر شے کو ایک نئی جدید اور نئی شے حاصل ہو رہی ہے۔ ہمارا بدن بوسیدہ بھی ہو رہا ہو تو اسے نئی حیات مل رہی ہے، نئی ایک عطا ہو رہی ہے، ہر سانس نئی آ رہی ہے، پرانی سانسیں نہیں ہیں۔ پھر جو نگاہ ابھی ہم نے کی، زمین آگے بڑھ گئی، ہمارا نظام شمسی بھی آگے بڑھ گیا، کیونکہ زمین کی اپنی حرکت ہے، سورج کی اپنی حرکت ہے، پورے نظام شمسی کی اپنی حرکت ہے، اور کہکشاں کی ہمارے ملکی وے کی اپنی حرکت ہے، اور وہ پورا کا پورا پھر ایک مجموعہ بن کے ایک اور حصے کا ایک پارٹ بنتے ہیں، اس کی اپنی حرکت ہے۔ مادی حرکت آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مادی حرکت انسان کو اندر ایک تغیر اور تبدل وجود میں دیتی ہے، جسے آپ زمان اور مکان کہتے ہیں۔ زمان فلسفے کے مطابق متصل، کم متصل غیر قار ہے غالباً، چونکہ کم متصل، کم کہتے ہیں مقدار کو، مقدار جیسے کہ لینتھ ہے، ویڈتھ ہے، اور اسی طریقے سے لمبائی، چوڑائی، گہرائی اور ڈیپتھ ہے جسے ہم کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خط اور سطح کا، جو جسم کو تشکیل دیتے ہیں فلسفے کے مطابق، انشاءاللہ اسے ہم کسی مورد میں پڑھیں گے۔ جسم مادی اسی طریقے سے جنم لے رہے ہیں۔ یہ جو مادی جسم اجسام ہیں یہ مقدار سے بنتے ہیں، کم یعنی مقدار۔ مقدار کو قار اور غیر قار، متصل ہے اور غیر منفصل ہے۔ ممکن ہے کہ ہم اس کو بالفرض کسی اور مورد میں بھی ڈسکس کر سکیں، زمان کی ایک تعریف نہیں ہے، حکمت مطالعہ کی ایک تعریف ہے اور دیگر، کہ بہرحال ابھی صرف نظر کرتے ہیں، زمان کی پوری بحث بھی حاضر ذہن نہیں ہے۔ لیکن خلاصہ کلام، زمان کا تعلق کسی مقدار سے، زمان بوسیدہ کر جاتی ہے، جو نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، حقیقت زمان کی ہمارے سامنے نہیں اس طرح سے اجاگر، اس کے لیے ہمیں دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ آئنسٹائن نے ایک اپنا نظریہ دیا زمان کی ایجاد کے حوالے سے، یا کشش ثقل کی ایجاد کے اعتبار سے، کہ پوری کی پوری ہماری ایک کائنات جو ہے وہ مثل چادر، ایک مثل چادر کے اوپر بچھی ہوئی ہے۔ یہ جو سیارے ہیں، یہ سیارے جب بھاری چیز چادر پہ چلتی ہے تو وہ اسے ایک دباؤ پڑتا ہے اور وہ نیچے کی طرف کھینچتی ہے، یہ جو نیچے کی طرف کھینچنا ہے، اس سے کشش ثقل پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال سائنس ہو یا فلسفہ ہو، زمان حرکت کی اساس پر وجود میں آتا ہے۔ یہ جو حرکت ہے اس سے گہرا تعلق ہے اشیاء کی جو حرکت ہے، لیکن زمان ایک وجودی چیز ہے، لیکن فوراً ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر اگلا زمانہ آ جاتا ہے، پھر فوراً ختم ہوتا ہے، پھر اگلا زمانہ آ جاتا ہے۔ یہ بوسیدہ ہر شے کو کرتا جا رہا ہے مادی طور پہ۔ اسی طرح ایک حرکت جوہر میں ہے، یعنی جو ماہیت ہے اس کو جوہر اور عرض میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ جو جوہر ہے
اس جوہر میں حرکت کی وجہ سے ایک کمال ظاہر ہمارے لیے ہو رہا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ حرکت یعنی گزر رہی ہے ہر شے۔ نمبر 2، ہر لحظہ جنم دیتی جا رہی ہے، ہر لحظہ۔ وہ گزرنے والی چیز کے عوامل اپنے ہیں، اسباب اپنے ہیں، اور وہ جو چیز جنم ہمارے اندر لے رہی ہے، مادی طور پہ بھی چیزیں جنم لے رہی ہیں، جیسے بچہ غذا کھاتا ہے، ماشاءاللہ خداوند متعال سے جسم عطا کر دیتا ہے، وہ آہستہ آہستہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہو جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے بیج وہ پودا بن جاتا ہے اور پودے سے درخت بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہم دنیا کے اندر اس حرکت کو واضح مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس مادی جہان کی 2 خصوصیات آ گئیں، گزرنا اور اس کو پھر کچھ عطا کر کے بنا دینا، یہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کس قانون کے تحت ہے؟ یہ قضاء و قدر کہلائے گا۔ قضاء و قدر کے تحت ہر چیز چل رہی ہے۔ قضاء یعنی حتمیت، قدر یعنی اندازہ گیری، اس کی کمیت، کہ مقدار معین کر دینا، ہر شے کی مقدار معین ہے تو وہ کھڑی ہے۔ مادی طور پہ تو یہ فلسفہ بہت ہی واضح ہے ہمارے پاس، بہت واضح۔ مقدار تھوڑی سی اونچ نیچ کر دیں، پوری بلڈنگ نیچے گر جائے گی۔ تھوڑی سی مقدار آگے پیچھے ہو جائے، تھوڑی سی مقدار اوپر نیچے ہو جائے، اوقات کی ہمارا سارا ٹائم ٹیبل ختم ہو کے رہ جائے گا، زندگی ہماری معطل ہو کے رہ جائے گی۔ بہرحال واضح ہے مقدار۔ یہاں پہ قضاء و قدر کے حوالے سے ایک بات کی ہے شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور شہید کی جو گفتگو ہے ان کی کتاب انسان با سرنوشت، بہت بھی خوبصورت یہ کتاب ہے، غالباً اردو میں بھی ممکن ہے ہو، جتنا غور و فکر کریں وہ کم ہے، اور انہوں نے قضاء و قدر سے اس کتاب میں تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اصل یہاں پہ قانون علیت کو ہر کوئی، اب میں شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے ہی سے یہ لی ہے، شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وہی فلسفے کے موارد آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیے جا رہے تھے، اور عرض بھی کیا گیا کہ علت ناقصہ، جب یہ علت ناقصہ آپس میں جمع ہو کے تام حالت میں پہنچتی، علت تامہ بنتی ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں علت تامہ کو بننا کہ اللہ کی طرف سے یہ مرحلہ قضا میں وارد ہو گئی، وہ مقدار، اس کی مقدار قضا کے سطح تک پہنچے گی تو قضا جاری ہوگی۔ یہ ہم سابقہ دروس میں ایک پڑھا ہے۔ یہاں پر مکاتب میں پھر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مقایسہ کیا، مثلا اس کائنات، آپ مادی کائنات میں بھی آ جائیں، اس مادی کائنات میں ہر شے وہ سبب کے تابع ہے، کیونکہ نظام سبب ہے اس دنیا میں۔ اس کو مادی، لبرل اور غیر دیندار جو کہلاتے ہیں، یہ مکاتب فکر بھی مانتے ہیں پوری کائنات کیا ہے، علت کے تابع ہے، سبب کے تابع، سبب ایجاد ہوگا تو نتیجہ آپ لوگے۔ اسے کہتے ہیں قانون علیت۔ قانون علیت ہمیں اگر کے ساتھ آتا ہے، کہتے ہیں اگر یہ کر دیا تو یہ ہوگا، اگر وہ ہو گیا تو فلاں ہوگا۔ اسی پہ مادی جہان ترقی کر رہا ہے، اس لیے جتنے بھی غیر مادی جہان ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں اگر بچے نے پڑھائی کی تو کامیاب نمبروں سے پاس ہو جائے گا، اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائے گا۔ یا ہم کہتے ہیں کہ اگر اس نے زحمت اٹھائی تو وہ اپنے مقصد کو پا لے گا۔ یہاں پہ زحمت علت بن رہی ہے، پہلے اس کی پڑھائی کرنا وہ علت بن رہا ہے۔ قانون علیت ہمارے لیے بہت واضح ہے اس جہان کے اندر، مادی چیزوں میں بہت آشکار ہے، معاشروں کے اندر بھی سنن الہیہ کے نام سے قانون علیت ہے۔ مثلا قرآن کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل قرآن ایمان لے آتے اور تقوی الہی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے ہم کھول دیتے۔ یہاں پر ایمان اور تقوی کو علت قرار دیا قرآن کریم نے، لہذا یہ قانون علیت ہے، معاشروں پر بھی حاکم ہے اور مادی اشیاء میں بھی ہمارے لیے واضح ہے۔ ہم نے چائے بنانی ہو تو کیا کرتے ہیں، 100 درجہ حرارت تک پانی کو پہنچانے والی آگ اس کے نیچے جلاتے ہیں، یہ آگ قانون علیت ہے۔ علت فراہم ہو گئی ہے، پانی ابل جائے گا، علت فراہم ہو گئی ہے، فلاں کام انجام پا جائے گا۔ لہذا قانون علیت کو مکتبہ مادی بھی مانتا ہے، مکتبہ دینی بھی مانتا ہے۔ البتہ مکتبہ مادی اس کو ماورائے جہان سے تعلق قائم کر کے نہیں دیتا۔ نمبر 2، مکتبہ مادی اس جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کے دخل کو بھی
کسی قسم کا نام نہیں دیتا۔ ان چیزوں سے وہ آری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس میں دخل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جاری و ساری فرماتا ہے، وہ ان چیزوں، لیکن قانون علیت کو مانتا ہے مکتب مادی بھی۔ آج ہے مکتب دینی۔ مکتب دینی میں ایک طبقہ آیا جس نے کہا قانون علیت جو ہے وہ بلا شک و شبہ ہمارے اوپر حاکم ہے، لیکن ایسا حاکم ہے انسان کے ارادے اور فعل کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ انسان کے ارادے اور اختیار اور فعل کی اس میں کسی قسم کی کوئی قیمت نہیں ہے، انسان مجبور ہے اس قانون علیت کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے مادی اور انسانی معاشروں کے اوپر قانون علیت کا قانون حاکم فرمایا ہے، اور ایسا حاکم فرمایا ہے کہ نہ میں اپنے ہاتھوں سے کچھ کر سکتا ہوں، نہ میں ارادہ، نہ میرا اختیار، سب کے سب کچھ اس میں ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ اس علیت کے تحت بعض سعید نکل رہے ہیں، بعض شقی نکل رہے ہیں، بعض اہل ثواب ہیں، بعض اہل سزا ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جبر۔ اشاعرہ اسی کی طرف مائل ہے۔ اشاعرہ میں چونکہ اسلامی یونیورسٹی میں جب پڑھنے کی ہمیں فرصت ایک ملی، آج سے 14-15 سال پرانی بات ہے، تو وہاں پہ جو اساتذ تھے وہ اشاعرہ مکتب کے ہی تھے۔ وہ بڑی شدت کے ساتھ یہ بات کیا کرتے تھے کہ مکتب تشیع میں اشاعرہ کے حوالے سے جو جبر کا نظریہ ہمارے اوپر منسوب کیا جاتا ہے، یہ اشاعرہ قدماء کا نظریہ تھا۔ اشاعرہ قدماء سے مراد ہے کہ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے والے اشاعرہ، ان میں بھی سارے یہ بات نہیں کہتے تھے، جمہور کا نظریہ ان کے ہاں اکثر بیشتر کا نظریہ تھا، لیکن اشاعرہ متأخر یعنی جو ان کے بعد تو 300-400 سال پہلے یا بالفاظ دیگر تقریباً 700 سال پہلے جو آئے، وہ مکتب تشیع کے قریب نظریہ رکھتے تھے۔ اس لیے اشاعرہ متأخرین ان کے مطابق جو اساتذ تھے، مطالعہ میں خود مکتب اشاعرہ کا اتنا دقیق نہیں کر سکا، اور یہاں پہ بھی جو ہمارے ہاں علماء نے مطالعہ کیا وہ وہی مطالعات ہیں جو یا سابقہ علماء شیعہ علماء لکھ گئے یا جو کتابیں ان تک پہنچیں، جیسے کہ فخر الدین رازی کی کتابیں ہیں، آمدی ہیں ان کی کتابیں ہیں، بقیہ تحقیقات اس طرح تفصیلی طور پہ نہیں پہنچی۔ بہرحال وہ چونکہ اپنے مکتب کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ذکر کیا کہ اشاعرہ متأخرین کے وہی نظریات ہیں کہ جو مکتب اہل بیت علیہ السلام کے، لیکن اشاعرہ معاصر جو آج کی تقسیم ہے، یعنی گزشتہ 200 سال سے جو ابھی تک یا 150 سال سے جو ابھی تک آ رہے ہیں، یہ تقسیم ہے۔ چونکہ سلفی گری اس دور میں آ گئی تو سلفی گری خصوصاً جبر کی طرف لے کے جاتی ہے، خصوصاً جبر کی طرف۔ لہٰذا مکتب اہل بیت علیہ السلام میں بھی جو مدرسہ تفقیق سے وابستہ علماء و عوام الناس ہیں، کہ آج کے دور کا ہی یہ مدرسہ تفقیق ہے، جسے انجمن حجتیہ بھی اسی سے وابستہ رہی ہے، معروف ادھر کی ایک تنظیم ہے جو غیر سیاسی دین کو ہمیشہ پیش کرتی ہے۔ تو مرزا مہدی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتب نیٹ پر بھی موجود ہیں، وہ بھی قریب یہی نظریہ، لیکن اس میں وہ نظریہ اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے امر بین الامرین کے قائل تھے، لیکن جو انہوں نے مقدمات ذکر کیے، جس انداز میں بحث میں وارد ہوئے، وہ اس سلفی طرز ہے۔ حدیث اور آیت کا ظاہر جو کہہ رہا ہے بس ہم نے وہی لینا ہے۔ ظاہر یہ کہہ رہا ہے اول امر بین الامرین، ٹھیک ہے، عقل کو زیادہ دخالت دے کے آپ نے اپنے سلسلوں کو درست نہیں کرنا۔ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں بات چیت ارادہ، حتمیت، قضاء، قدر ان الفاظ سے آئی ہے، لہذا ان الفاظ کے ذریعے سے اب آپ عالم زر کا مطالعہ نہ کرنے لگ جائیں، چونکہ عالم زر کا نام لے کے ذکر نہیں کیا روایات میں۔ تو اس طرح سے یہاں پہ بھی سلفی گری پائی جاتی ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کا موقف جو کہ بہت واضح تھا اس لیے وہ بچ گئے، لیکن یہاں پہ سلفی گری کی وجہ سے اشاعرہ کا ایک بڑا گروہ دوبارہ قدماء والے نظریے کا قائل ہوا کہ جبر نتیجہ نکلتا ہے۔ خود زبان سے نہیں کہتے کہ ہم اہل جبر ہیں، بلکہ وہ نتیجہ جو دیتے ہیں، یعنی یہ نتیجہ قانون علیت کی بات کرتے ہیں، وہ علت معلول اور سبب مسبب سے ہی آتے ہیں، لیکن وہ جو سبب مسبب کی جو تاثیر کائنات کے اندر دکھا رہے ہوتے ہیں، اس میں انسان کا ارادہ اور اس کا فعل اور اس کا اختیار وہ اصلاً کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، اور خدا فقط اور فقط ایک فاعل ہے، اور وہ فاعل حقیقی اللہ سبحانہ وتعالی۔ بلا شک و شبہ اس جملے میں کوئی عیب نہیں ہے، لا مؤثر الا
الا اللہ، لا مؤثر فی العالم الا اللہ، عالم میں اللہ کے علاوہ کوئی اور تاثیر گزار حقیقی معنی میں نہیں ہے، لیکن اس کی تشریح مناسب ہونا ضروری ہے۔ خلاصہ کلام دوسرا گروہ آیا قانونی علیت کے باب میں۔ قانونی علیت کے باب میں یہ دوسرا گروہ آ کے اس قدر یہ تفرید کے قائل تھے، یعنی انہوں نے ارادے کو اور انسان کے اختیاری عمل کو اصلا لغو قرار دے دیا، اور ساری کی ساری اچھائیاں، برائیاں، شرور وہ نسبت کس کی طرف پا گئیں؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف نسبت پا گئیں۔ اس کے بعد اگلا مکتب دینی مکتب آیا، اور اس نے اس قدر دخل دیا انسان کے ارادے اور اختیار کو، گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ کار فرما ہی نہیں ہے، وہ کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ تو یہ قانونی علیت میں انسان کو اب اتنا اوپر لے جانا، یہ بھی تعجب آور ہے۔ انہیں کہا گیا قدریہ، یہ قدر کے قائل تھے۔ البتہ قدریہ کا بعض اوقات جبریہ کے اوپر بھی اطلاق ہو جاتا ہے، لیکن قدریہ سے مراد ہے جو انسان کے ارادے اور اختیاری عمل اس کو اس قدر زیادہ بڑے پیمانے پہ اثر گزار قرار دیتے ہیں اس مادی جہان میں، اس قدر اثر گزار کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی قدرت سے اس میں مداخلت نہیں فرماتا۔ صرف اور صرف اس دنیا میں کیا ہے ان کے مطابق؟ صرف اور صرف انسان کا ارادہ اور اختیاری عمل ہے، اس کی تاثیر ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنی سرنوشت خود لکھنی ہے، اور ایسی لکھنی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارادے کا بھی کردار نہیں ہے۔ یہ قدریہ کہلائے کہ اب مداخلت ہی نہیں ہو سکتی۔ تیسرا طبقہ معتدل طبقہ تھا، اور معتدل طبقہ جو ہے، اور شہید رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بھی ذکر کیا، چونکہ یہ قدیمی دور سے مسئلہ چلا آ رہا ہے، اسے انہوں نے سرنوشت انسانی کے نام سے قرار دی، اور بڑا خوبصورت عنوان ہے۔ سرنوشت یعنی انسان اپنی تقدیر خود لکھے۔ جبریہ اپنے طور پہ قائل تھے، وہ نظام علت اور معلول کو خاص طریقے سے لے کے آئے۔ قدریہ وہ اس میں زیادہ ہی آزادی کے قائل ہوئے، جبکہ یہ حقیقتاً آزادی نہیں کہلاتی۔ قدریہ کو اسی لیے کہا گیا شیعہ سنی دونوں کتب میں مجوس و ہذہ الامہ، کیونکہ مجوس نے دو خداؤں کا تصور پیش کر دیا۔ ادھر بھی ایسا ہی ہے، گویا اللہ کے مقابلے میں ایک اور صاحب ارادہ و قدرت ذات ہے جو اللہ کے مقابلے میں آ کے قدرت اور حیثیت پیدا کر رہی ہے، تو بڑی ایک سخت یہ چیز بن جاتی ہے۔ لہذا یہ جھگڑا معتزلہ اور اشاعرہ کے باب میں ایک عرصہ دراز چلتا رہا، اور اس میں محافل میں جب آتے تھے تو ایک دوسرے پہ بڑے طریقے سے طنز بھی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ چونکہ اس کو سیاسی طور پہ بڑا اٹھایا گیا، خصوصاً بنو امیہ نے نظریہ جبر کو بہت اٹھایا، چونکہ وہ کہتے تھے ہم تو اپنے ان اعمال میں قصوروار نہیں ہیں، یہ تو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے، تو خدا نے ہمارے ہاتھ سے صادر کرایا۔ جیسے ہمارے ہاں ہر بدکار ترین کردار آ کے کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کی عنایت تھی، اس نے فحاشی پھیلا پھیلا کے جو پیسہ اکٹھا کیا گیا ہے اس سارے کو اس نے اللہ کی عنایت قرار دے دی، جی خدا نے مجھے یہ عزت دی، خدا نے یہ عمل مثلا مجھ سے نعوذ باللہ انجام دلایا۔ یہاں تک کہ جب یہ محافل آپس میں جمتی تھیں تو ان میں بھی وہ اسی طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر طنز کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک محفل ہے، چونکہ دونوں ہی اہل سنت سے بالخصوص تعلق رکھتے تھے، تو ایک اشعری یعنی اہل جبر کا قائل اگر فرد آیا ہے تو جیسے ہی اسے دیکھیں گے یہ فرد کہ جو قدریہ ہے، تو وہ آ کے ایک جملہ مثلاً بولتا ہے کہ سبحان من تنزہ عن الفحشاء۔ قدریہ چونکہ اس بات کا قائل ہے کہ انسان کے اعمال اس کی اپنی ایجاد ہیں، شر ہے تو خود اس نے انجام دیا، خیر ہے تو اس نے انجام دیا، چونکہ مداخلت کے باہر سے نہیں ہے۔ سب اس دنیا میں تاثیر مادی جہان میں اس کس کی ہے؟ انسان کے اپنے ارادے اور اختیاری عمل کی ہے۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ انسان کے اپنے ارادے اور اختیاری عمل کی طرف اسے نہیں لوٹاتے تو پھر فحشاء جو انسان سے صادر ہو رہے ہیں، جھوٹ ہے، قتل و غارت ہے، خیانت ہے، طرح طرح کے جرائم ہیں، وہ سارے پھر اللہ انجام دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔
چونکہ جبر کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم قانون علیت کے سامنے کاملاً مجبور ہیں، میرا ارادہ ہی نہیں ہے، مجھ سے تو یہ گناہ صادر ہو رہا ہے، تو میں نے تھوڑی خود اپنے ارادے اور اختیار سے گناہ صادر کیا، مجھ سے تو کروایا گیا ہے، تو جس نے کروایا وہی فاعل ہے۔ تو یہاں پہ اب قدریہ نے جب ان کو دیکھا تو کہا کہ سبحان من تنزہ عن الفحشاء، کہ پاک اور منزہ ہے وہ ذات کہ جو فحشاء سے مبرہ ہے۔ فحشاء اور یہ والی افعال اللہ تعالیٰ انجام نہیں دیتا۔ اس نے بھی پھر لگی لپٹی اسے بھی سنائی، اور اس نے کہا کہ سبحان من لا یجری فی ملکہ الا ما یشاء، وہ پاک اور منزہ ہے ذات کہ جس کی مملکت میں فقط اور فقط وہ انجام پاتا ہے جو اس کی چاہت ہو، جو وہ چاہتا ہے وہ انجام پاتا ہے۔ یعنی قدریہ کو سنائی کہ تم جو چاہ رہے ہو کہ میری چاہت ادھر چل رہی ہے یا میرا یہاں پہ عمل دخل چل رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اور قرآن نے بھی بیان کیا ہے، آیات روایات میں بھی ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کچھ بھی نہیں چاہتے مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ مشیت الہی ہم ایک ہلکا سا اس کا سرسری سا روایات کے ضمن میں مطالعہ کر چکے ہیں کہ وہ مخلوق الہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو ربط دیتے ہیں ارادے الہی سے تو ارادے کو ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ وہ عین ذات بنتا ہے اور ایک دفعہ صفت فعلی قرار پاتا ہے، وہ بحث سے بہرحال اپنی جگہ پر آ جائیں گے۔ لیکن ادھر آپ نے دیکھا دو مکتب ہے قانون علیتی، سرنوشت خود ادھر علت اور معلول کے نتیجے میں لکھی جا رہی ہے۔ علت مکمل ہو گئی، ہو نہیں سکتا معلول وجود میں نہ آئے۔ اگر علت تام ہوگی تو ممکن نہیں ہے کہ معلول وجود میں نہ آئے۔ یہ قانون علیت سب بھی مانتے ہیں، مکتب مادی بھی اور مکتب غیر مادی بھی، لیکن ایک قانون علیت میں مکتب دینی جو ہے، مکتب دینی کا ایک گروہ اس قدر اس میں تفرید کا شکار ہوا کہ انسان کے ارادے اور اختیار کو اس نے اصلاً سلب کر لیا۔ اگر سلب کر لیا جائے تو انسان سے جتنے ظلم اور فحش امور انجام پا رہے ہیں وہ سارے کے سارے کس کی طرف نسبت پا جائیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، نعوذ باللہ۔ اس کو کہتے ہیں اہل جبر۔ وہ اپنی زبان سے نہیں، وہ جو تشریح کرتے ہیں اور اس تشریح سے جو نتائج نکلتے ہیں وہ جبری ہیں۔ دوسری طرف آئے وہ کیا کہلائے؟ مکتب قدری، وہ کہتے ہیں کہ اصلاً کوئی مداخلت ہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے خلق کر دیا، خلق کرنے کے بعد اب خود ہی سب کچھ کرنا ہے۔ جیسے ایک دفعہ بٹن جلا دیا آپ نے، اب لائٹ جلتی رہے گی، آپ ادھر ادھر اپنے کاموں میں مشغول رہیں، فرق نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کر دیا، اب ہم نے جو مرضی کرنا کرتے رہے، خدا نے کوئی آ کے مداخلت نہیں کرنی۔ ان کی پھر اپنی ادلہ ہے۔ آئمہ اہل بیت علیہ السلام، چونکہ یہ دونوں مکتب حکومتی اور سیاسی طور پہ پھیلائے گئے اور حکومتوں کے بلبوتے پر تھے، اور ہر حاکم نے آ کے ان دونوں کے ذریعے سے جسے کہتے ہیں اپنا الو سیدھا کرنا، یعنی اپنی انہوں نے جرائم کو کوئی اس کا کوئی نہ کوئی جواز پیش کرنے کی کوشش کی، لہٰذا وہ یہ نظریات پھیل گئے معاشرے میں۔ تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کے بعد بڑا سخت سٹینڈ لیا اور شدت کے ساتھ اس کی نفی کی، اور یہ ضابطہ دیا کہ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین۔ قانون علیت صحیح ہے، لیکن قانون علیت ایسا بھی نہیں ہے کہ تم مجبور ہو اور فحشاء کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف دے دو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تم اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے برابر لے آؤ، مقابلے میں لے آؤ۔ جیسے کہ مجوس جو ہے وہ دو خداؤں کے قائل تھے، ایک خیر کا خدا ہے اور ایک شر کا خدا ہے، دونوں میں لڑائی لگی رہتی ہے۔ چونکہ وَإِلَّا اگر آپ شر کا خدا الگ نہ مانیں تو شر تو کائنات کے اندر ہے، اس کی کیا توجیہ کریں گے؟ تو ان سے کوئی توجیہ نہیں بنی، تو انہوں نے کہا نہیں شر کا خدا ہی کوئی اور ہے۔ جب جو شر صادر کر رہا ہے وہ خدا بھی تو شریر ہوگا پھر، اور جو ایک خدا ہے جو خیر صادر کر رہا ہے وہ خدا بھی خیر ہوگا۔ لہٰذا یہاں پہ یہ لوگ بھی اللہ کی مشیت کے مقابلے میں، چونکہ اللہ کے ارادے کے مقابلے میں اپنا ارادہ اور مشیت لے کے آ رہے ہیں، گویا کہ اس سے مشابہ ہو رہے ہیں، اس لیے مجوس و ہذہ الامہ انہیں قرار دیا گیا۔ وَإِلَّا قانون علیت کو سارے مانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک حق نظریے کو ماننے سے تمام کے تمام آگے کے مراحل وہ حق کے اوپر استوار نہیں ہو جاتے،
وہ تو غیر دیندار مادی مکتب جو مادے کو سب کچھ سمجھتا ہے، نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار کرتا ہے، وہ بھی قانون علیت کو اس مادی جہان میں مان رہا ہے۔ لہذا یہ قانون علیت ہی قدر اور تقدیر سے تعبیر ہے۔ اس لیے سرنوشت انسان خود لکھ رہا ہے، اپنی سرنوشت، اپنی تقدیر خود لکھ رہا ہے، اپنی مقدار کو خود معین اس مادی جہان کے اندر کر رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت سارے امور میں مجبور نہیں ہے، مجبور بھی ہے اس دنیا میں بہت سارے امور میں، اس لیے بہت سارے امور میں مجبوری ہے۔ اور نمبر 2، یہ طولانی طور پر ہے، عرض میں نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت کے تحت انسان کی مشیت ہے۔ اگر اللہ کی مشیت یہ نہ ہوتی کہ انسان خود اختیار سے عمل انجام دے تو مشیت الہی حاکم ہے یہاں پہ، ارادہ الہی حاکم ہے یہاں پر۔ ارادہ الہی یہ ہے کہ یہ اختیار سے عمل انجام دے، بالفاظ دیگر انسان اپنے اختیار میں مجبور ہے، انسان اپنے اختیار میں۔ ادھر ایک اور عرض کر ضروری ہے کہ یہاں پر جبر عرفانی میں اور جبر اشعری میں فرق ہے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا مغالطہ بعض علماء چونکہ عرفان سے بالکل صحیح طریقے سے نہیں مطالعہ کیے ہوئے جو افراد ہوتے، وہ یہاں پہ بڑا ایک الزام لگاتے ہیں کہ عرفان جبر کا قائل ہے، چونکہ عرفان کے اندر توحید کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، توحید افعالی ہے، توحید صفاتی ہے اور توحید ذاتی ہے۔ تو توحید صفاتی جو ہے، توحید صفاتی ہے ہی یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی قدرت اور طاقت نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے توحید ذاتی ہو جائے گی کہ کوئی بھی اس جہان میں غیر اللہ نہیں ہے، یا من ہوا الا ہوا، فقط اور فقط وہ ذات حقیقی اور کوئی ذات نہیں ہے۔ خلاصہ کلام کہ یہ جو توحید افعالی ہے، ممکن ہے کہ افعال ہم کہہ دیں، افعالی میں یہ جاری ہو لا الہ الا اللہ، اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، یا من ہوا الا یا من ہوا الا لا ہوا، یا من لا ہوا الا ہوا، معذرت کہ تعبیر جو ہے وہ غلط ہو گئی، یا من لا ہوا الا ہوا، یہ وہ کہ کوئی اس کے علاوہ نہیں ہے سوائے اس ذات کے۔ تو خلاصہ کلام یہاں پہ ہمارے پاس امر بالمعروف، الامر بین الامرین کا نظریہ آتا ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے بھی عمل انجام دیتا ہے، اپنے سرنوشت کو خود تحریر کرتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ایک مدت اختیار دیا ہے، اور اگر کہہ کے یہ ہمارے سامنے بات آتی ہے۔ لیکن اس کو سازگار کیسے کیا جائے؟ چونکہ جوابات کی دنیا اور یہاں پہ اشکالات کی دنیا الگ ہے۔ جب یہ والی بحث مادی جہان میں قدم رکھتی ہے تو یہ والے ٹاپک چھڑ جاتے ہیں، اشاعرہ اپنی دلیلیں لے کے آتے ہیں، معتزلہ جنہیں قدریہ کہا گیا وہ اپنی دلیلیں لے کے آتے ہیں، اور امامیہ کی دلیلیں اپنی ہوتی ہیں۔ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ اس کو بڑے ایک خاص طریقے سے لے کے چلتے ہیں، اور خود بیان کرتے ہیں کہ ہم اس میں ابھی بہت زیادہ وارد نہیں ہو سکتے، لیکن اس چیز کی طرف توجہ ضروری ہے کہ آزادی قانون علیت کے سامنے آزادی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کو بہت انہوں نے اصرار کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ آزادی ہے انسان کو، جبر کا نظریہ غلط ہے، انسان کے پاس آزادی ہے، لیکن آزادی سے ہرگز مراد قانون علیت کے مقابلے میں آزادی نہیں ہے۔ جو انہوں نے ایک اپنے طور پہ بعض لوگ یہ توہم کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا آزاد ہونا چاہیے کہ کائنات کا کوئی قانون ہمارے اوپر لاگو ہی نہ ہو، مثلا گرمی ہو لیکن ہمیں نہ گرمی لگے، سردی ہو ہمیں سردی نہ لگے۔ قانون علیت سے باہر رہ کے کوئی آزادی نہیں ہے، وہ حاکم ہے ہمارے اوپر۔ اس حاکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ماتحت ہیں، آپ اس کے زیر نگرانی ہیں، آپ اس کے سامنے خاضع ہیں، مجبور ہیں، آپ اس کے سامنے، آپ اس قانون علیت کو نہیں توڑ کے کوئی اور کام کر سکتے۔ یہ قانون علیت جاری ہے، لیکن اس قانون علیت ہی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی حقیقت میں فیض اس کی طرف سے جاری ہو رہا ہے، حقیقت میں اسی ذات کی طرف سے امر جاری ہو رہا ہے، خداوند متعال کی طرف سے یہ ساری کی ساری قدرت، توانائی اور امور کی تدبیر کی جا رہی ہے۔
اس مطلب کو قرآن کریم نے اس مرحلے میں تفصیل سے ذکر کیا۔ بہرحال ہم مختصر طور پہ آگے چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ شہید فرماتے ہیں کہ قانونی علیت اب ادھر کیسے رائج ہے۔ ہم ایک فلسفیانہ انداز میں اس کا اب جائزہ لیں گے، چونکہ جہان ہمارے پاس دو ہی ہیں، دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک ہے مجرد اور ایک ہے مادہ۔ مادی جہان کو گھیرا ہوا ہے مجرد جہان میں، لیکن مجرد جہان میں بھی خلقت ہے، مادی جہان میں بھی خلقت ہے۔ تو ادھر پھر آگے بیان فرماتے ہیں کہ جتنے بھی جہان میں یعنی کائنات میں موجودات ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہیں، یا مجرد ہیں یا مادہ ہیں۔ کہتے ہیں جو مجرد ہیں وہ ایک نوع خاص سے اوپر ان کے اندر کوئی اور وجود میں نہیں آ سکتی، صحیح ہے، کوئی اور صورت ان میں وجود میں نہیں آتی، یعنی ایک نوع خاص ان کے اپنے وجود میں وجود کے اعتبار سے ایک نوع خاص برپا ہوتی ہے، اور یہ جو ایک نوع خاص برپا ہو رہی ہے اس کے لیے اسے بہت زیادہ علتوں کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ایک علت بنے گی، اس علت کے نتیجے میں یہ نوع خاص وجود پا جائے گا۔ مجردات کی بات کی جا رہی ہے۔ اس سے پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں مجردات علوی، اسی طرح سے جیسے یہ وقوف فرشتگان ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام یا دیگر ہستیاں، ایک علت موجود ہے اور اس سے کیا یہ وجودات جنم لے رہے ہیں، نوع خاص وجود میں آ رہی ہے۔ اس جگہ پر ممکن نہیں ہے کہ علت غیر حتمی ہو جائے، ادھر کوئی بھی قضاء و قدر غیر حتمی نہیں ہے، ادھر حتمی ہی حتمی ہے۔ یہ جو مجردات کی دنیا ادھر کیا ہے قضاء و قدر حتمی ہے، ادھر غیر حتمی نہیں ہے، کیونکہ اس جگہ پر جو علت ہے اس نے زمینہ فراہم کیا، وہ معلول جنم لے رہا ہے، اور زیادہ علتیں ہیں ہی نہیں کہ آپ اس میں کہیں کہ یار یہ بھی ہوتا وہ بھی ہوتا وہ بھی ہوتا، یہ سب ملیں گے تو یہ ہوگا، وہ سب اتنے زیادہ علتیں ہی نہیں ہے کہ آپ ان سب کی بات کریں۔ ایک علت ہے، علت وجود میں آئی، وہی تام علت تام قرار پائی اور معلول وجود میں آ کے۔ لیکن آپ آ جائیں عالم مادہ میں، عالم مادہ تو ایک وقت میں مختلف اسباب کی بنیاد پہ مختلف طرح کے صورتیں اختیار کر لیتا ہے۔ یہ لکڑی ہے، کرسی تھی، کرسی سے میز بنی، میز سے بالفرض ایک چمچہ بنی، اور اسی سے پھر یہ بالفرض آ کے راکھ بنی، جلا کے ہم نے راکھ کا استفادہ کیا، اور راکھ پہ فضا میں اڑ گئی، فضا میں اڑ کے آج کی سائنس کے مطابق کئی مالیکیولز میں تبدیل ہو گئی، ہے وہ اپنی جگہ موجود کائنات کے اندر ہی۔ کائنات میں مادی اعتبار سے جو شے وجود میں آ رہی ہے اپنی صورت تبدیل کرتی ہے، لیکن ختم نہیں کاملاً ہوتی۔ ہم نہ ہماری آوازیں، کائنات میں ہر فرد اور ہر آواز کی آواز موجود ہے، ہاں وہ شکلیں یا اس کی حالتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ ادھر حالتیں تبدیل ہو رہی ہیں، لہذا غیر حتمی قضاء و قدر وہ اس مادی جہان سے فقط تعلق رکھتی ہے، کسی اور جہان سے تعلق نہیں رکھتی۔ اس لیے پھر شہید فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر چونکہ نقصان، فنا، زوال، یہ ساری چیزیں برپا ہیں مادی جہان میں، تو بقیہ جہانوں میں تو جیسا وجود میں آ گیا بس اسی طرح سے ہے۔ جبریل علیہ السلام کروڑوں اربوں خربوں سال پہلے جیسے تھے اب بھی ویسے ہی ہیں۔ یہ وہ ستارہ ہے کہ جب آپ آسمان پہ دیکھتے ہیں اسی طرح موجود ہے، نہ اپنی جگہ چھوڑی نہ ہلا، نسلیں در نسلیں انسانوں کی گزر گئی، یہ اسی طرح سے قائم دائم ہے۔ لہذا لیکن یہاں پہ تحت تاثیر ہے ہر شے، ادھر یہاں پہ کہتے ہیں غیر حتمی قضا ہے، غیر حتمی قدر ہے، لہذا ادھر ہم کہیں گے اگر یہ ہو گیا تو پھر قضا یہ ہے، اگر یہ مقدار جنم لے گئی تو پھر قضا ادھر جیسی جنم لے گی، ادھر اگر یہ، اسے کہتے ہیں تم اپنی سرنوشت اپنے اختیار سے خود لکھو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم فرما و کار فرمائی سے باہر نہیں، اللہ کی سلطنت سے باہر نہیں ہے، اس میں بھی اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ اور اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت اس کے ماتحت ہے، لیکن انسان کا اپنا عمل دخل، خدا نے خود اس کو ایک حیثیت دی ہے، لیکن اپنے عرض میں حیثیت نہیں دی جیسا کہ معتزلہ نے یہ گمان کیا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے۔ اس جگہ پہ ہم کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے، یعنی اب اس کو ایک اور زبان میں، کیونکہ قرآن اور روایات کی زبان شیرین زبان ہے، قابل فہم زبان ہے، اور لوگ جو زبان بولتے تھے انہی الفاظ کو
استعمال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ و ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ مطالب بیان کیے ہیں۔ لہٰذا ہم اس کو اس طریقے سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، خدا کی طرف سے چیز جاری ہو رہی ہے۔ ابھی ہم ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑا سا کلام پڑھیں گے، ٹائم بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اس سے اور واضح ہو جائے گا۔ وہ جاری ہو رہا ہے، خدا نے جو جاری کیا وہ خیر کے پیش نظر ہے، لیکن جب اس کے پاس آیا اور اس نے اس کے اختیار سے تعلق قائم کیا تو اس نے اپنے خبز نفس کی وجہ سے، اپنے سوء نفس کی وجہ سے اس خیر کے اعتبار سے جو دیا گیا تھا اس سے شر کا استفادہ کر لیا۔ اس لیے یہ کون فساد کہلاتا ہے۔ اس لیے بقیہ جہانوں میں کوئی فساد نہیں ہے، کیونکہ بقیہ جہانوں میں ایسی صورت ہی نہیں پائی جاتی کہ اتنی علل آپس میں جڑ جائیں پھر جا کے، مثلا ابھی آگ لگانی ہے، ہم نے آگ لگانے کے لیے ہمیں لکڑی بھی چاہیے یا کوئلہ بھی چاہیے، آگ لگانے کے لیے ہمیں کسی مقدار کی ہوا بھی چاہیے، آگ لگانے کے لیے ہمیں فلاں بالفرض تیلی بھی چاہیے، آگ لگانے کے لیے کوئی اور ہمیں ممکن ہے کہ ایک ہوا دینے کے لیے ہوتا ہے اور ایک ہوا برقرار رکھتی ہے، بالکل آکسیجن ختم کر دیں تب بھی بجھ جائے گا۔ اب اتنے عوامل تشکیل پاتے ہیں تو ایک کیا بنتا ہے، یہاں جا کے ایک آگ جنم لیتی ہے۔ انسانی نطفہ اس میں بہت آسان مثال بن جاتا ہے۔ انسان کئی قسم کی غذائیں کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، سبزیاں کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، دالیں وغیرہ سے استفادہ کرتا ہے، کئی چیزیں کھاتا ہے، تو اس سے سلالۃ من طین، چونکہ وہ ساری چیزیں مٹی سے آئی ہیں تو مٹی اپنا جوس اس کے اندر پھینکتی ہے۔ جیسے سبزیاں جوس لے لیتی ہیں زمین سے، پھل جوس لے لیتے ہیں، جانور چرتے ہیں ان کے وجود میں جوس آ جاتا ہے، اس سے گوشت بنتا ہے، اسے کہتے ہیں سلالۃ من الطین۔ اس سلالۃ من الطین انسان کے وجود میں پھر چن چن کے ذرے الگ الگ ہو کے ایک نطفہ بنتا ہے۔ اب کتنے اس نطفے کے وجود کے کتنے عوامل بنے اس دنیا کے اندر۔ اگر ہم کہتے کہ اچھا یہ وہ نہ کھاتا، یہ فلاں نہ کرتا، یہ فلاں نہ کرتا، یہ نطفہ ہی نہ بنتا، تو وہ نطفہ نہ بنتا، آگے ازدواجی مرحلہ ہی طے نہ ہوتا، ازدواجی مرحلہ طے نہ ہوتا، نسل انسانی آگے نہ چلتی۔ اب آپ نے دیکھا اگر کر کے کتنا کچھ ہے۔ تو یہاں پہ شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پہ علل کثیر ہونے کی وجہ سے جب تک نہیں اس سطح تک پہنچے گی، وہ اسباب پہنچیں گے کہ یہاں پہ ایک شے جنم لے لے، اس سے پہلے ہم قدر کو قدر حتمی قرار نہیں دے سکتے۔ اور اگر ادھر پھر بھی موجود ہوگا کہ اگر یہ سبب اس طرح سے مل جاتا تو یہ ہو جاتا۔ اس لیے اس جگہ پر ہمارے ارادے اور اختیار وہ خود ایک اساسی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اس جگہ پہ اب ہر چیز جو جاری خدا کی طرف سے ہو رہی ہے وہ خیر کے اعتبار سے جاری ہو رہی ہے۔ مثلا میں نے بالفرض خدا نے خیر کے عنوان سے چشمے کو جاری کیا تھا، لیکن میں نے اپنے خبز نفس کے تحت اس کے اندر کسی کی گردن کو ڈبو کے اسے مار دیا۔ لہذا اگر کہہ کے یہاں پہ سارا، اگر میں یہ نہ کرتا یہ نہ ہوتا، لیکن یہ کہتے کہ خدا نے پھر کیوں پانی بہایا، ہم کہیں گے وہ تو انسانی نسل کے لیے پانی بہایا، وہ پیے، اپنی ضرورت پوری کرے، گھر بار اس سے بنائے، مویشی چرند پرند یہ ساروں کی حیات اسی سے ہے۔ یا اسی طریقے سے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو مثال دی ہے وہ ہے مریض کی۔ کہتے ہیں کہ اگر مریض طبیب کے پاس جاتا، فلاں دوائی لیتا اور اتنے اوقات میں وہ اس مدت تک کھاتا، صحت یاب ہو جاتا، صحت یاب ہو جائے گا۔ اب یہ ساری چیزیں اس کے لیے کیا ہیں، علل ہے، اسباب ہیں۔ یہاں پہ فقط ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کھا لے، ادھر فقط اب انسان کا اپنا عمل نہیں ہے، انسان کا اپنا اختیاری فعل اور ارادہ نہیں ہے، ادھر اس دوا کے اندر بھی چاہیے، اس دوا کے سبب بھی چاہیے، طبیب کی رہنمائی بھی چاہیے، خود مریض کا جانا بھی ادھر مطلوب ہے، اوقات کی رعایت بھی ادھر مطلوب ہے۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں کرے گا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا، مرض اسی طرح باقی رہ جائے گا۔ یہاں پہ وہ مجبور نہیں ہے، تو اس نے دونوں میں سے کس سرنوشت کو اپنے لیے لکھنا ہے یہ اس کا اختیار ہے۔ یہ مکتب امامیہ کا نظریہ کہ اس جگہ آپ اپنی تقدیر اور اپنی سرنوشت لکھنے میں اختیار رکھتے ہو کہ کون سا انتخاب کیا ہے۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے معاشروں کو بھی دیا کہ اے معاشرہ مسلم، تجھے اختیار ہے کہ تقوی اور ایمان کو اپنے معاشرے میں غالب کر لو، برکات کے ساتھ زندگی بسر کرو، موت کا وقت اٹل ہے،
موت تو تمہارے ہاتھ سے باہر ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے، ادھر تم مجبور ہو۔ ادھر بھی تاثیر اللہ کی حاکمیت واضح ہے، ابھی ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، چونکہ ادھر بھی ہر چیز میں بالآخر آخری تاثیر وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ دوا بھی اس نے لے لی، طبیب کی رہنمائی بھی لے لی، دوا اندر جا کے اس مرض سے لڑائی بھی کر رہی ہے، لیکن فتح یاب ہوگی یا نہیں، یہ تاثیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے تاثیر حقیقی و تاثیر آخری وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور آغاز کی تاثیر بھی اللہ کی طرف سے، اور ہر دو تاثیر خداوند متعال کی جانب سے خیر کے پیش نظر ہیں۔ جو دوسری تاثیر ہے جو اس نے طلب کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ طلب کمال سعادت کرے گا، اللہ تعالیٰ کمال سعادت عطا کرے گا۔ طلب کمال شقاوت کرے گا تو جتنی شقاوت میں وہ جا سکتا تھا وہ اسے عطا ہوگی۔ تاثیر اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ یہ دنیا چونکہ بروز، ظہور اور ظاہر ہونے کی دنیا ہے، اندرون نے بیرون آنے کی دنیا ہے۔ جس نے اندرون شقاوت کو طلب کیا تھا بیرون شقی ہو کے نکلے گا، اندرون سعادت کو طلب کیا تھا بیرون سعید ہو کے نکلے گا۔ ہاں ممکن ہے کہ پہلے زمانے میں کوئی شقی ہو لیکن اس دنیا میں بہت زحمت محنت کر کے اس نے سعید اپنے آپ کو نکال لیا۔ پہلے جو اس کے مراحل حیات تھے اس میں وہ سعید تھا، لیکن اس دنیا میں اتنی شقاوت میں وہ پڑا کہ مرا تو شقی ہو کے مرا۔ اندرونی وہ نور موجود تھا، نور سعادت غالب، لیکن نہیں وہ اس کا کوئی اثر اپنے اندر برپا کر سکا۔ لہٰذا یہ جو ہے کہ تاثیر اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یہ ایک الگ مطلب ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور پھر اس کو انہوں نے آگے ایک اور طریقے سے پھیلایا۔ ہم اس جگہ پہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے تھوڑا استفادہ کرتے ہیں۔ اس دنیا میں شر کہاں سے آیا پھر؟ کیونکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خیر اللہ تعالیٰ نے بہایا ہے، جو عطا کیا وہ خیر ہے۔ خدا نے ابلیس کو بھی بنایا تو شر کے لیے نہیں بنایا تھا۔ خدا نے متعال نے آزمائش میں انسان کو شر کے لیے نہیں ڈالا۔ شر کہاں سے آیا؟ کیونکہ اسی لیے ہم بھی پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ خداوند متعال اس کے لیے ذاتی محبت ہے خیر سے۔ خداوند متعال حب خیر کے ساتھ کیا ہے؟ محبوب ہے، محبوب خدا ہے خیر، لیکن ذاتاً وہ محبوب خدا ہے۔ اس لیے وہ جو خدا کو جس سے محبت ہے وہی اللہ تعالیٰ جاری فرما رہا ہے۔ اس لیے خیر کے علاوہ اللہ کی طرف سے کچھ بھی جاری نہیں ہوتا۔ اب قرآن کریم نے بھی جو نسبت دی ہے سیئہ کی، ایک طرف کہا کہ کل من اللہ تعالی، من اللہ، حسنہ بھی اللہ کی جانب سے اور سیئہ، لیکن ایک جگہ کہا کہ نہیں یہ سیئہ تمہاری جانب سے ہے، حسنہ اللہ کی جانب سے ہے۔ پھر کہا کہ نہیں کل من اللہ، دونوں اللہ کی جانب سے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے در حقیقت اس بات کو عیاں کرتا ہے، اول درجے پہ خیر ہی خیر ہے۔ اللہ اول درجے پہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اول درجے پہ کسی کو برائی کا شکار نہیں ہونے دیتا۔ اول درجے پہ سمن بکمن عمیون اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بناتا، بلکہ بعد میں جب وہ اپنے آپ کو اس مرحلے تک پہنچا دیتا ہے کہ اس نے حتمی طور پہ جس کو طلب کیا ہے وہ ہے ہی شقاوت اور شر اور جرم، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اسے پھر عذاب کا ذائقہ چکھایا۔ ہم نے ان کے کان بند کر دیے، دل بند کر دیے، آنکھیں ان کی نابینا کر دیں کہ یہ ہدایت نہ لے سکیں، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ یہ دوسرے ثانوی طور پر ہے، دوسرے مرحلے پہ۔ اس لیے پہلی آیت میں کیا قرآن کریم نے کہا کہ حسنہ تیری طرف سے ہے انسان اللہ کی طرف سے، اور سیئہ انسان تیری طرف سے ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں کہا کہ یہ دونوں تیری طرف اللہ کی طرف سے۔ وہ جو دوسرے مرحلے پہ سیئہ کی نسبت ہے وہ ثانوی مرحلے پر ہے۔ لہذا خدا کی طرف سے فقط اور فقط کیا صادر ہو رہا ہے؟ خیر، خیر محض اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ شر کا اصلاً گزر ہی نہیں ہو سکتا، عقلاً بھی نہیں ہو سکتا۔ عقلاً یہ بات سامنے آتی ہے لیکن ہم عقلاً ابھی بہت زیادہ وارد نہیں ہوں گے، لیکن اس دنیا میں ایک ہم نقطے کو پڑھ لیں اور اساسی نقطے کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلا یہ نقطہ ہمیں یاد کرنا لازم ہے، خدا کی جانب سے چونکہ وہ خیر مطلق ہے، خیر محض ہے، خداوند متعال کے پاس شر ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نہیں نیک کو قتل کرے گا کبھی بھی۔ نعوذ باللہ اگر یہ کہہ دیں
اور اس چیز کی طرف آ جائیں کہ شر اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر تو بہت ہی نعوذ باللہ بھیانک تصور خدا کے بارے میں بن جائے گا کہ خیر بھی ہے اور نعوذ باللہ مکاری، شرک، کفر، وہ بھی سارا اللہ تعالیٰ ہی منبع ہے، نعوذ باللہ۔ یہ انتہائی بدترین شرک بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بات سارے کے سارے مسلمان تسلیم کرتے ہیں کہ شر براہ راست اللہ کی طرف سے اس طور پہ نہیں آ رہا۔ یعنی ادھر ایک بندے نے زنا کیا ہے، نعوذ باللہ گویا کہ اللہ نے زنا کرایا پکڑ کے، یہ تو بہت ہی بدترین صورت بن جائے، بہت ہی بدترین صورت۔ لہٰذا شر کی نسبت نہیں کسی صورت دی جا سکتی۔ وہ واقعاً جب ہر کمال اس کے پاس ہے تو کمال کی صورت میں تو خیر صادر ہوتا ہے، لہٰذا ہو ہی نہیں سکتا کہ شر اللہ کی جانب سے صادر ہو جائے۔ لہٰذا اب یہاں پہ سوال اٹھائیں گے ہمیں دنیا میں تو شر کثیر نظر آتا ہے، پھر اس میں کیا ہے؟ یہاں پہ اب آ کے دوسری بات کہتے ہیں کہ جب خدا نے اختیار کی زندگی انسان کو دی، اب ہم بقیہ آگے کے جہانوں کی بات نہیں کر رہے، وہ جو سابقہ جہان ہے ہمارے لیے، ابھی ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ایک نبی بنا، ایک امام بنا، ایک صالح بنا، ایک سعید بنا، ایک شقی بنا، ابھی اس طرف نہیں ہم جاتے، وہ ہماری بحث، ہم نے ان بحثوں سے صرف نظر کیا، ہم مادی جہان میں دیکھتے ہیں، ادھر بہت کثیر ہمیں شر نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ اب آ کے دوسرا ضابطہ، چونکہ یہ پہلا ضابطہ اصل اساس ہے، اس پوری مباحث میں اصل اساس ہے، اور یہ کہ فقط خیر صادر ہو سکتا ہے، عقلی دلیل بھی ہے، آیات روایات بھی ہیں کہ آیات ہمارے پاس متعدد ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ذرہ بھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، ایک ذرہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ قرآن میں چند جگہوں پہ یہ آیات معنی کے اعتبار سے تکرار ہوئی ہیں۔ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایک ہستی جو کامل کمالات رکھتی ہو، کیسے اس سے نقص صادر ہو سکتا ہے ہی نہیں ادھر نقص، کوئی ہے ہی نہیں ادھر کوئی عیب، وہ تو اوج کمال پر ہے، اور ہر کمال لا محدود سطح کے اوپر ہے، کوئی محدود بھی نہیں کر سکتے۔ رحیمیت اتنی ہے، اس میں صبر اتنا ہے، حلم اتنا ہے، شجاعت اتنی ہے، جود اور کرم اتنا ہے، رحمت اتنی ہے، قدرت اتنی ہے، علم، کوئی صفت اور کوئی کمال اللہ تعالیٰ کا وہ محدود نہیں ہے کہ حد بندی کرے اور پھر ایک اور مرحلے تک پہنچنے کی بات آئے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں کمال ہی کمال ہے، جب کمال ہی کمال ہے تو شر نقص ہے، نقص کیسے صادر اللہ سے ہو سکتا ہے؟ ناممکن بات ہے، اس معنی میں نہیں ہو سکتا۔ لہذا خدا سے فقط خیر صادر ہوا۔ وہ اگر ابلیس کو خلق کیا ہے، خیر کے طور پہ اللہ نے ابلیس کو خلق کیا، ابلیس نے اپنے آپ کو اختیار جب ملا تو دنیا اختیار میں اس نے ابلیس بنایا اپنے آپ۔ دوسرا قاعدہ، یہ جو دوسرا ضابطہ ہے یہ بھی انتہائی قیمتی ہے، متکلمین و فلاسفہ میں کچھ اختلاف، لیکن فلاسفہ اس میں دقیق تر ہیں۔ نقص کہاں سے آ رہا ہے؟ نقص کا منبع کیا ہے؟ نقص کا منبع وہ امکان کا ہونا ہے، ممکن، وہ چونکہ ممکن الوجود ہے، یہی اس کا نقص ہے۔ لہذا جتنی مقدار امکان کی اس کے لیے رہے گی کہ وہ وجود سے تعلق پیدا کرے اور عدم سے تعلق پیدا کرے، چونکہ اللہ تعالیٰ تو وجود اور عدم کے درمیان دونوں سے تعلق نہیں پیدا کر سکتا، وہ تو واجب الوجود ہے۔ یعنی کیا مطلب واجب الوجود اور ممکن الوجود؟ کائنات کے اندر آپ وجودات کو دیکھیں، آپ اس بات کے قائل ہوں گے کہ کائنات میں وجودات کا سلسلہ اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک تمام کے تمام وجودات کا سلسلہ ایک ایسی ہستی کے اوپر ختم ہو کہ جسے کسی نے وجود نہیں دیا اور پھر اس سے سلسلہ وجود شروع ہوا۔ بالکل اسی طرح کہ جیسے اگر کپڑا گیلا ہے تو آپ پوچھتے ہیں کیوں گیلا ہے؟ ہم کہتے ہیں نلکے کے نیچے تھا۔ نلکے کے نیچے کیوں گیلا ہوا؟ چونکہ پانی ٹپک رہا تھا۔ پانی کیوں گیلا ہے؟ آپ کہیں گے یہ تو نہیں آپ سوال کر سکتے، پانی تو ذاتاً ہے، ذاتی گیلا ہے، چکناہٹ تو ذاتی ہے، تیل میں چکناہٹ کہاں سے آئی؟ یہ تو سوال باطل ہے آپ کا، اس کی ذات میں چکناہٹ پائی جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ اگر یعنی ادھر یہ ذہن میں نہ آئے خطور کے بالآخر پانی میں گلاہٹ تو اللہ نے پیدا کی، یہ وجود کی بحث آ جائے گی۔ بالآخر چکناہٹ جو ہے تیل میں اللہ نے پیدا کی یا کسی ذات نے پیدا کی تو اس تک بات آئے گی، نہیں، اس نے وجود اسے دیا، لیکن چکناہٹ اس کی اپنی ذات کے دائرے میں آپ نے جائزہ لینا ہے۔ اپنی ذات کے دائرے میں تیل کی چکناہٹ ذاتی ہے، پانی کی گلاہٹ اپنی ذات میں ذاتی ہے، سیب کے اندر سیب کا پھل بننے کی
صلاحیت اس کی اپنی ذاتی ہے، وہ کہیں باہر سے اس نے نہیں لی۔ ہاں اگر وہ سیب کو اسے کیا جاتا کسی کے ساتھ پیوند کاری تو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کی مدد خارج از ذات ہے، ذاتی کے لیے نہیں آپ بات کریں گے۔ لہذا آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ گلاہٹ نہ ہوتی پانی کی تو اشیاء گیلا ہونا نہ شروع ہوتی، اس لیے آپ کائنات میں ہر چیز کا اختتام اس کی ذات پہ کریں گے۔ ادھر وجودات میں آپ آ جائیں، بالآخر آپ کو ایک وجود ماننا پڑے گا کہ جس کو ذاتی ہے اس کا وجود، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا وجود ذاتی ہے، بقیہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا وجود ذاتی ہو بلکہ عطائی ہے۔ لہذا کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی منبع ذات سے نکل رہا ہے، جو کچھ بھی صادر ہو رہا ہے اس کا منبع ذات باری تعالیٰ ہے، صادر پہ صادر ہو رہا ہے اس سے، ہر روز ہر آن ہر لحظہ وہ ذو فشانی کر رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں فیض کا جاری ہونا، یعنی بلب بہت سارے ادھر لگے ہوئے ہیں، بالآخر کرنٹ آئے گا، کرنٹ کہاں سے آئے گا؟ ہم کہتے ہیں تاروں سے، کہیں گے تارے کہاں سے لیں گی؟ ٹرانسفارمر سے۔ بالآخر آپ کو سلسلہ ایک جگہ ختم کرنا پڑے گا، جہاں سے کرنٹ آ رہا ہے اس نے کہیں سے نہیں لیا، ادھر ہی کرنٹ بن رہا ہے اور وہ دیتا جا رہا ہے، اور وہ اربوں خربوں لوگ استفادہ کر رہے ہیں، خربوں بلب جل رہے ہیں اس ٹائم۔ ان لا تعداد ان گنت ذوات جو اس دن جہان میں موجود ہیں، اور سب کو حیات مل رہی ہے، سب کو ممات مل رہی ہے، سب کو صلاحیت خصوصیات مل رہی ہے، سب چیزیں جس جگہ سے جاری ہو رہی ہیں وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ لہذا اب یہاں پہ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو اب ہم ادھر اگلی بات کرتے ہیں کہ نقص کہاں سے آیا، پھر شر کہاں سے آیا؟ یہ جو غیر ذاتی ہے چونکہ یہ محدود ہے تو اس کی اپنی حد جو ہے وہ اس کی حد کے اندر خیر ہے، جہاں حد کا اختتام ہو جاتا ہے وہاں سے نقص ظاہر ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں امکان، امکان کی وجہ سے نقص ہے، اس لیے ہو نہیں سکتا کہ ممکن ہو اور کوئی شر یا نقص سامنے نہ آئے۔ ہاں یہ ہے کہ جو کامل ترین ہستیاں ہیں نہ ہونے کے برابر شر ہے، اصلاً گویا کہ شر ہے ہی نہیں، صرف ایک نسبت سے، وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ایک فاصلہ ہے، وَإِلَّا ہر کمال ان ہستیوں کے پاس اوج پر ہے۔ لیکن بقیہ آپ آ جائیں تو وہ جتنا دور ہوتی جائیں گی کمالات سے اتنا نقص کے قریب ہوتی جائے گی، جتنا نقص کے قریب ہے اتنے شرور ہیں۔ اب ادھر عقلی طور پہ چند ہمارے پاس صورتیں بنتی ہیں، اسے توجہ سے دیکھیے گا، یہ 5 صورتیں بنتی ہیں۔ یہ ارسطو نے غالباً پہلے ذکر کی لیکن اسے محکم طور پہ ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ ہم کائنات کے وجودات کا جائزہ لیتے ہیں، یا تو وجودات اس پوری ہمارے اس جہان میں، یا بقیہ جہانوں کی بھی بات کر لیں، بہرحال اس جہان میں جتنے وجودات ہیں تمام کے تمام خیر ہیں، اصلاً کوئی شر ہے ہی نہیں۔ پہلا احتمال یہی عقلاً بنتا ہے نا، اصلاً کوئی شر وجودات میں ہے ہی نہیں۔ دوسرا، یا وہ وجودات ہیں جن میں غالب خیر ہے، شر قلیل ہے، ان میں کیا ہے؟ غالب اور کثیر کیا ہے؟ خیر، اور شر کیا ہے؟ قلیل، بہت قلیل ہے۔ تیسرا، وہ جو وجودات جن میں خیر اور شر دونوں مساوی ہیں، چونکہ زمین پہ وجودات جتنے بھی ہیں کیسے وجود میں آ سکتے ہیں؟ یا 100% خیر ہے، اصلاً شر کا گزر ہی نہیں ہے، یا وہ وجودات ہیں جن میں اکثر بیشتر خیر ہی خیر ہے، قلیل سا حصہ کس کا ہے؟ شر کا۔ تیسرا، دونوں وہ وجودات جن میں خیر اور شر مساوی ہے، برابر۔ چوتھا، وہ جو وجودات جن میں شر کثیر ہے، خیر تھوڑا سا خیر قلیل ہے۔ اور پانچویں قسم جو 100% شر ہیں، جنہیں شر مطلق کہتے ہیں۔ پھر یہاں پہ آ جائیں عقلاً، یعنی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہم دیکھیں کہ خداوند متعال نے کائنات کو ایجاد کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی مخلوق کو ایجاد کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ سزاوار ہے کہ جو 100% شر رکھتی ہو؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے، 100% شر رکھنے والی مخلوق اللہ خلق کرے، کائنات میں کوئی ایسی نہیں ہے۔ اچھا، کوئی ایسی مخلوق کہ جس میں اکثر بیشتر غالب شر ہے، قلیل سا خیر ہے، ایسی بھی کوئی مخلوق نہیں ہے، ایسی بھی کوئی وجودات نہیں ہے۔ نمبر 3، جن میں مساوی ہو، یہ بھی نہیں ہے۔ اس کائنات میں فقط 2 مجموعے وجودات پائے جاتے ہیں، ایک وہ وجودات ہیں فقط اور فقط خیر ہے، کوئی ان میں شر نہیں ہے، کوئی شر نہیں ہے۔
ایک وہ وجودات ہیں جن میں کوئی شر نہیں، اور دوسرے جو اکثریت غالب کیا ہے خیر ہے اور شر قلیل ہے۔ یہ جو غالب خیر ہے اور شر قلیل ہے، اسے کو کہتے ہیں کہ یہ ممکنات میں سے ہے۔ وہ جو کامل خیر ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس سے مراد انبیاء و ائمہ علیہ السلام ہیں، وہ فرشتگان ہیں جو عرش کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ فرشتگان جو تمام فرشتوں کے رؤوس شمار ہوتے ہیں، اور مطلقاً آپ فرشتے کہہ سکتے ہیں اگر اس اختلاف کو دور کیا جائے کہ فرشتے گناہ کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ عرفا بعض قائل ہیں کہ وہ فرشتے جو زمینی اراضی ہیں وہ گناہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ فرشتے جو سماوی ہیں یا عرش کے ساتھ ملحق ہیں وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال اکثر بیشتر اسی بات کے قائل ہیں فرشتگان اصلاً گناہ نہیں کر سکتے، تو فرشتگان بھی اسی میں سے آ جائیں گے۔ یہ صرف اور صرف خیر ہے، ان سے شر صادر نہیں ہو سکتا۔ امکان ہے لیکن اتنا قرب الہی ہے اور اتنا قوی تعلق ہے کہ شر صادر نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسری وہ مخلوق ہیں جن کے وجودات میں خیر کثیر ہے لیکن شر قلیل ہے۔ یہاں پر اب وہ بتاتے ہیں کہ آیا اس کو اللہ تعالیٰ خلق نہ کرتا؟ اگر اللہ تعالیٰ اس وجودات کو خلق نہ فرماتا تو کیا اللہ کی طرف نسبت آتی؟ خیر کثیر کو ترک کر دیا۔ کون سی چیز بہتر ہے کہ شر قلیل وجود میں آ جائے لیکن خیر کثیر کو ترک نہ کرو؟ یہ حکمت کا تقاضا ہے، یا حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ شر قلیل کو دیکھتے ہوئے خیر کثیر کو بھی ترک کرو؟ عقل فوراً کہے گی کہ نہیں، حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ جو خیر کثیر کو تم اپنے پیش نظر رکھو، اور اس کے بعد اگر شر قلیل صادر ہوتا ہے اس کے ازالے کی تم کوشش کرو اور اسے وجود دو۔ لہذا مخلوقات اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر اس طور پہ آئی ہیں، اس لیے وہ شر قلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے یہ تین قسمیں جو آخری تھیں وہ اصلاً خارج میں وجود نہیں رکھتی عقلی طور پہ، صرف اور صرف جو وجود رکھتی ہیں وہ ہمارے پاس یہ قسمیں ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں ذکر کی گئیں۔ اور اس میں پھر آخری چیز شرور جو ہیں وہ فقط اور فقط عالم کون و فساد میں، یعنی عالم مادہ میں، عالم مادہ کے علاوہ ہے نہیں کہیں پہ کون و فساد۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہاں پر اپنے ذوات کی بقا اور ذوات کے ہر ذات اور موجود کی بقا اور موجود کی جو ضروریات کا پورا ہونا یا خواہشات ہے اس کا تضاد آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تزاحم۔ ایک کی زندگی دوسرے کی موت پر موقوف ہو جاتی ہے۔ مثلا شیر زندہ تب ہی ہے کہ جب یہ چرنے والے جانوروں کو وہ کھائے گا، اور چرنے والے جانوروں کی بقا تب ہی ہے جب وہ شیر سے فرار کریں گے، لیکن دونوں کی بقا ایک دوسرے کے اندر رکھ دی گئی۔ جہاں شیر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ چرنے کی جگہ ہے، ادھر نہیں چریں گے باقی نہیں رہ سکیں گے، ادھر تضاد آ جاتا ہے۔ مثلا یہ پانی ہے کون پیے؟ فلاں پی لے گا تو یہ پیاسا رہ جائے گا، یہ پی لے تو پہلے والا پیاسا رہ جائے گا۔ پھر خواہشات نفسانی اور یہ مسائل، اسے کہتے ہیں عالم کون و فساد۔ کون یعنی کائنات، یہ کائنات جائے فساد ہے، چاہے تزاحم ہے، اس کے بعد کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں ایسی کہ جہاں پہ یہ فساد برپا ہو۔ اب اس شر کو ہم تعبیر کریں، اور یہ آخری نقطہ ہماری بحث کا، شر اس کی تعریفیں ہمارے پاس دو طرح سے آتی ہیں، دو معنی ہیں شر کے۔ ایک ہے عدم محض، عدم مطلق، یعنی عدم آپ جانتے ہیں کہ کائنات کے اندر نہیں ہو سکتا۔ عدم کا مفہوم کہاں سے آتا ہے؟ وجود کے مفہوم سے خود ہمارا ذہن انتزاع کرتا ہے عدم کا مفہوم۔ کائنات کے اندر کہیں پہ بھی عدم پایا نہیں جاتا، شر کہتے ہیں عدم کو ہے۔ شر کی جو تعبیر ہے نا دو چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، یا شر عدم محض ہے یا شر عدم قلیل ہے، یا شر عدم نسبی ہے۔ یہ تین ہمارے پاس صورتیں شر کی آتی ہیں۔ شر یعنی عدم، ہر چیز کا عدم شر کہلاتا ہے۔ وجودی شے شر نہیں ہو سکتی، کبھی بھی وجودی شے شر نہیں ہو سکتی اگر اس کے وجود کو اسی کے دائرے میں رکھیں۔ اس لیے ہم نے کہا کہ شر کیا ہے، یا عدم محض ہے، یا عدم قلیل ہے، یا عدم نسبی ہے۔ نسبت کی وجہ سے شر پیدا ہو رہا ہے، وَإِلَّا شر نہیں ہے۔ مثلا سانپ کا زہر ہماری نسبت سے قاتل سبب قتل ہے یا سبب موت ہے، اس کے لیے تو سبب بقا ہے۔ ہماری نسبت سے یہ طوفان اور زلزلے جو ہیں یہ حوادث ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ ممکن ہے کہ اس تبدل اور اس تغیر کے اندر
کتنی ہی چیزوں کی حیات پنہا ہو، لہذا نسبی ہے شر، یا قلیل ہے، عدم قلیل، وہی ابھی میں نے بات بتائی کہ یہ جو عدم قلیل ہے وہ اس کی امکان کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، لیکن ہر جگہ جہاں پر بھی وجود کا خاتمہ جنم لے رہا ہے وہ شر ہے۔ وجودی شے کا خاتمہ کیا کہلاتا ہے؟ شر۔ لہذا اس کائنات میں ہر وہ شے جو وجود کے خاتمے کا باعث بنتی ہے ہم کہتے ہیں یہ باعث شر ہے، وَإِلَّا خود کوئی شر وہ ذات نہیں رکھتی۔ عدم محاذ کے معنی وہ ادھر پائے نہیں جاتے، وہ کائنات میں کوئی عدم محاذ شے وجود ہی نہیں رکھتی، یہ صرف ذہن میں ایک ہمارے تصور پائے جاتا ہے جو ہم نے وجود سے اٹھائے، کیونکہ بہت سارے ایسے تصورات ہیں، یہ مفاہیم کی تفصیلی ایک بحث ہے کہ بعض مفاہیم ایسے ہوتے ہیں کہ تصورات ایسے ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں کہ باہر ان کا فرد اور مصداق موجود ہوتا ہے، بعض ایسے ہیں کہ ان کا منشا موجود ہے، یعنی ان کا سبب تصور کا موجود ہے لیکن فرد اس کے مقابلے میں موجود نہیں، صرف ذہن میں ہے وہ۔ بعض ایسے مفاہیم ہوتے ہیں صرف ذہن میں ہوتے ہیں، جیسے اجتماع نقیضین محال، دو متضاد چیزیں جمع ہونا ناممکن ہے۔ کائنات میں تو دو متضاد چیزیں کبھی بھی جمع نہیں ہوتی اپنی تقابل کی شرائط کے ساتھ، ذہن پھر یہ قضیہ بناتا ہے دو متضاد چیزیں آپس میں قابل جمع نہیں ہیں۔ عدم بھی اسی طرح کے مفاہیم میں سے ہے کہ وہ وجود سے اخذ کیا جاتا ہے، ورنہ کائنات میں کوئی شے عدم کے نام سے پائی نہیں جاتی۔ بس شرور کہاں سے آئے؟ اول ممکن ہونے کی وجہ سے۔ نمبر 2، کمال سے جتنا دور ہوگا، یعنی کمال ایک وجودی شے ہے، کمال سے کمال وجودی کو جتنا اپنے پاس سے ختم کرے گا اتنا نقص اس کا بڑھتا چلا جائے گا، اتنا نقص اس کا سامنے آتا چلا جائے گا۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کے پاس وجود صبر ہے 10%، اس نے وجود صبر اگر 10% ہے تو 90% عدم صبر اس کا صادر ہوگا، وہ جو افعال صادر ہو رہے ہیں وہ وجود صبر نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، لہذا ان افعال کی وجہ کون ہے؟ وہ شر کہاں سے آیا؟ آپ کہیں گے صبر وجود نہیں رکھتا اس کے اندر، لیکن اس مقدار کا جو وجود رکھتا ہے وہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ لہذا یہ سارے کے سارے مسئلے، آخر میں بحث ہماری ادھر آ جاتی ہے، کائنات میں جتنے بھی شر ہیں یا وہ شر قلیل ہیں، یعنی امکان کی کمی اور کمال وجودی سے دوری کی وجہ سے ہیں، یا وہ شر نسبی ہیں، جو حوادث آپ اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں وہ نسبی ہیں، نسبت کے اعتبار سے۔ جیسے ایک تکلیف میں شخص تڑپ رہا ہے کہ اسے موت آ جائے، اس کی حیات تو مزید ہونی نہیں ہے، لیکن یہ فرد جو ہے وہ چند چھوٹے بچوں کا باپ ہے اور انہیں فکر لائے گا کہ یہ باپ مر گیا تو کس نے ہماری سرپرستی کر رہی ہے۔ اب اس شخص کی نسبت سے موت خیر ہی خیر ہے، لیکن ان بچوں کے لیے جو زمانے میں سختی آ جائے گی اس کے اعتبار سے وہ موت کو شر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ شر کا جو تناسب ہے وہ انہی دو کے دائرے میں کریں تو سارے کے سارے ہمارے سوالات و شبہات دور ہو جاتے ہیں، یا شر عدمی ہے یا شر نسبی ہے۔ اس لیے کائنات میں جو موجود ہے وہ فقط خیر ہی خیر ہے، کوئی شر اس عنوان سے کائنات کے اندر پایا نہیں جاتا۔ یہ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا، اور جو وہابیوں کے جو سردار شمار ہوتے ہیں ابن قیم جوزیہ یا دیگر، وہ جب نئی مباحث کو آیات و روایات کے ظاہر سے، چونکہ وہ اس میں دقت اور تدبر نہیں کر رہے، ورنہ آیات روایات نے پورا علاج اور پورا فلسفہ اس کے اندر بیان کیا ہے، پورے کے پورے مطالب کو حل کیا ہے، لیکن وہ اس کی دقتوں میں عقل کے ذریعے سے وارد ہونے کے قائل نہیں ہیں، ظاہر سے استفادے کے قائل ہیں، تو یہاں پر وہ پھنس گئے۔ چار ناچار انہوں نے ابن سینا کی اس تشریح کو قبول کیا۔ یہ ان موارد میں سے ہے کہ جنہوں نے ابن سینا پہ کفر کے فتوے لگائے ہیں، انہوں نے بھی ابن سینا کے اس نظریے کو اپنے ان مسائل کے حل کرنے کے لیے اپنی عقائد کی کتب میں نام لیے بغیر ان کا قبول کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔